مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے فدیہ کا حکم۔ سوال ہے، اگر صحت کی خرابی کی وجہ سے ہر روزے کے بدلے فدیہ دیتا ہوں تو فدیہ کس حساب سے دوں؟ جس ملک میں رہتا ہوں یا جس ملک میں فدیہ دیتا ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے، واضح رہے کہ جو شخص بڑھاپے یا دائم المریض ہونے کی وجہ سے روزے رکھنے پر قادر نہ ہو اور نہ ہی مستقبل میں اس کی صحت کی کوئی امید ہو، تو ایسے شخص کو ہر روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت بطور فدیہ وہ دینی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد اگر صحت یاب ہو گیا، تندرست ہو گیا، وہ بیماری ختم ہو گئی، تو دوبارہ روزے قضا کرنا یہ ضروری ہوگا، اور جو رقم فدیہ میں اس نے دی تھی وہ صدقہ شمار ہوگی۔ عام بیماری جس میں صحت یابی کی امید ہو اور اس میں روزے کا فدیہ ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جو دائم المریض ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو کیونکہ ایک تو دائم المریض اور ایک جو نا بڑھاپا ہے، بڑھاپا تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ ابھی جوان نہیں ہوگا، تو ایسے شخصوں کے لیے وہ رخصت ہے، وہ اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ لیکن ایک بیماری ہے، صحت یابی کی امید ہے، تو اس میں روزے کا فدیہ ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لہذا صورت مسئلہ میں اگر سائل صحت کی خرابی کی وجہ سے رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد روزے کے بدلہ فدیہ دینا چاہتا ہو اور اسے مستقبل میں صحت کی امید بھی نہ ہو، تو سائل پر ہر روزے کے بدلے 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرنا وہ لازم ہوگا، اور یہ فدیہ سائل جس جگہ رہتا ہو وہاں کی قیمت کے اعتبار سے ادا کر لے گا۔ البتہ جہاں بھی ادا کرنا چاہے تو ادا وہ کر سکتا ہے، بس 2.25 کلو گندم یا 2 کلو گندم احتیاطاً یا اس کی قیمت تو یہ معلوم کر کے اتنا وہ فدیہ دے دے ہر روزے کا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔